دین پڑھائے جاؤ، مفتی نکالے جاؤ، وہ سینکڑوں ہزاروں نکل رہے ہیں، کوئی معاشرے پر اس کا کوئی اثر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نئی نئی مسجدیں بنتی ہیں تو نئے نئے خطیب بھی چاہیے، بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ آبادی بڑھ رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، ہماری جو مذہبی سول سروس ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ دین کی اقامت کہاں؟ اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے دینی مدارس میں، ان کے اندر یہ لہر اب اٹھ رہی ہے۔ یہ اٹھی ہے افغانستان کے طالبان کے صدقے، یہ اٹھی ہے لال مسجد کے حادثے کے حوالے سے، لیکن اب ہے ایک لہر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، اس اقامت دین کی میتھوڈالوجی جو حضور کی تھی، طریقہ کار جو تھا، وہ سامنے نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے۔ کوئی الیکشن کی طرف چلا گیا، کوئی صرف وعظ و نصیحت ہی کرتا رہ گیا، اب کسی نے جو ہے وہ خودکشی کے حملے اختیار کر لیے یا کچھ اور جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر حربے استعمال کیے۔ طریق محمدی سے ہوگا، جب ہونا ہے ہوگا اس سے۔ اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے جو ان احادیث پر غور کرتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن عربی۔ ان کی طرف جو چیزیں سب منصوبے میں انہیں کہتا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے، ان کی طرف نسبت یا غلط ہے، اس لیے کہ جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ جب تورات میں تحریف ہو گئی، جب انجیل میں تحریف ہو گئی، جب احادیث میں تحریف ہو گئی، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حضور کی طرف منسوخ کی گئی ہے، تو ان کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دیے ہیں اپنے نظریات۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے، بہت بہت گہرائی والی ہے۔ ان کی کتاب ہے فصوص الحکم، اور اس میں ایک ایک نبی کے حوالے سے وہ کچھ اپنے مکاشفات کر رہے ہیں، جیسے جاوید نامہ اقبال کی ایک نظم ہے، مختلف افلاق پر مختلف گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے گفتگو۔ اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ فصوص اسی اعتبار سے۔ تو فصل لوطیہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اس معاملے پر جب وہ کچھ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں تو عجیب بات کہتے ہیں۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرا بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں، میرا بندہ میری ٹانگیں بن جاتا ہے جن سے میں چلتا ہوں، میرا بندہ میری آنکھیں بن جاتا ہے جن سے میں دیکھتا ہوں، میرا بندہ میرے کان بن جاتا ہے جس سے میں سنتا ہوں۔ بات وہی آئی ہے، وہی قرب، انتہائی قرب، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، یہ قرب کی انتہا۔ نوافل کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ یہ اونچی منزل ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ اور وہاں کیا ہے جو احب ہے، احب محبوب تو یہ بھی ہے دوسرا، لیکن احب وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں آیا وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں۔ یہ ان کا قول ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، ابن عربی کا قول ہے کہ وہ تقرب اللہ کی طرف بالفرائض جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جن سے اللہ دیکھتا ہے۔ یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا مقام ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر موجود ہے اشارہ، احب، محبوب اور احب، یہ افضل، افر التفصیل، احب وہی ہے۔ البتہ کیا ہمیں حضور کے صحابہ میں وہ نقشہ نہیں ملتا جو آپ کو صوفیہ اور اولیاء اللہ کی کہانیوں میں ملتا ہے، ان کے مکاشفات، ان کی کرامات، ان کا فلاں، ان کا یہ، صحابہ میں تو نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ اصل میں تقرب الفرائض میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے دین غالب کیا ہے، جانے دیے، وہ محبوبیت پر ہیں، بلند ترین محبوبیت پر ہیں۔ ہاں جب خلافت قائم ہو گئی، جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے
حقیقی خلافت ختم ہو گئی، پھر بھی اس کے بعد بھی وہاں قانون تو شریعت کا چلتا رہا۔ تب یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے جو نوافل کے ذریعے سے جو بھی، جس کو ہندی میں تپسیائیں کہتے ہیں، ریاضتیں کہتے ہیں عربی میں، ریاضت مشق، جیسے فزیکل ایکسرسائز ہے ریاضت، اسے ریاضی کہا جاتا ہے، یہ بھی ریاضت ہے۔ ایک گانے والا ستار نواز جو ہوتا ہے وہ بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ جو اولڈ انڈین میوزک ہے اصل، اس کو سیکھنا کوئی آسان کام نہیں، تو بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ریاض اسے وہ کہتے ہیں، ریاض ہے، یہ ریاض کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرا اونچا ہے، لیکن پہلا محبوب تر ہے۔ یہ ہیں وہ مضامین جو میں نے اپنے 2 کتابچوں میں بیان کیے ہیں بہت عرصے پہلے۔ ایک ہے تقرب الی اللہ کے 2 مراتب، بالفرائض بالنوافل۔ اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ فرائض کا تصور کیا آپ کا، اور ایک یہ کہ مروجہ تصوف کیا ہے، اس میں ٹیڑھ کیوں آئی ہے، اور اب جو ہے کون سے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء یہ لازم ہے ہمارے اوپر، اسی احیاء، وہی تصوف، سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔